اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق اکبر کے فرمان واجب الاحترام کا مطلب خیر ترجمہ یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین اور قابل قبول دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے۔ لہذا جو شخص جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی اور دین اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں ہوگا اور اسے جزا و سزا والے دن پچھتانا پڑے گا، نقصان برداشت کرنا پڑے گا، پر اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہم خالق کائنات کا لاکھوں لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائی اور انشاءاللہ اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہوگا اور ہم اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے تفہیم اسلام کا پروگرام چلا رہے ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے فیصلہ فرما دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مجھے قسم ہے زمانے کی سب لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور پھر جس کو حق سمجھتے ہیں اس کو آگے بھی پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں پھیل کر صبر و شکیبائی کا تعلیم دیتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں۔ تو لہذا آدمی کا بحیثیت انسان ہونے کے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے یہ فرض بنتا ہے کہ جس کو حق سمجھے دوسرے نوع انسان تک بھی آواز حق پہنچانے کی کوشش کرے اور جس کو غلط سمجھے اسے اپنا دامن بھی بچائے اور بنی نوع انسان کے دامن کو بچانے کی سعی جمیل بھی کرے۔ اسی میں انسانیت کا راز ہے، یہی آدمیت کی معید و شرف کا جو ہے موجب ہے۔ اس لیے جس کو بنی نوع انسان کے مفاد اور مضرت کا خیال نہیں ہے ماننا پڑے گا اس کے پہلو میں پتھر کا ٹکڑا ہے، وہ دل نہیں ہے۔ تو الغرض ہم اپنے فرض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ہماری یہ آواز حق رائگان نہیں جائے گی بلکہ خلوص نیت سے جو بات کی جائے، حدیث میں ہے ما یخرج من القلب یقع فی القلب، جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے، وما یخرج من اللسان لم یتجاوز الاذان، اور جو صرف زبان سے کی نوک سے بات نکلتی ہے وہ کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر رہ جاتی ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا کہ جو ہے طاقت جو حق ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے، دل سے جو نکلتی ہے بات وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لہذا امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ سعی جمیل رائگان نہیں جائے گی بلکہ خالق کائنات کے بندے اس سے استفادہ کریں گے اور استفادہ وہ کریں گے اور ہم بھی ان کے اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے، اور جب ہم شریک ہوں گے تو یہ ماشاءاللہ ہماری جو بزم ہے، تحریک ہے تحفظ تعلیمات سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام، جو UK میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے اور دیگر ممالک میں بھی اس کی شاخیں کھولی جا رہی ہیں،
انشاءاللہ یہ پیغام حق رائگان نہیں جائے گا، بلکہ بندگان خدا اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو اس کے بانی ہیں، جو اس کے معاملین ہیں، وہ سارے اس اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے اور ماجور و مصاب ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلسلہ کلام عبادت کے جب بارے میں جاری تھا، اور یہ عرض کیا کہ تمام عبادات میں سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ عبادت کا مفہوم گزشتہ پروگرام میں واضح کیا جا چکا کہ صرف نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے یا حج و زکوٰۃ دینے کا نام عبادت نہیں، بلکہ خالق کائنات کے قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پوری زندگی گزارنے کا دوسرا نام ہے۔ جب عبادت کا صحیح اسلامی مفہوم واضح ہو چکا تو اب یہ کہنے میں ہم کوئی مبالغہ نہیں سمجھتے، تمام اسلامی عبادات و اطاعت میں سے سب سے افضل عبادت کا نام شریعت محمدیہ میں نماز ہے۔ یہ نماز ہی وہ ہے جس کے فضائل سے قرآن بھی لبریز نظر آتا ہے، پیغمبر اور آل محمد علیہ السلام کا فرمان بھی چھلکتا ہوا نظر آتے ہیں، بزرگان دین کا کلام بھی اس سے لبریز اور مشہون نظر آتا ہے۔ علماء اعلام کے کلام کو پڑھا جائے تو اس کے فضائل میں وہ رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ تو آؤ بقدر ضرورت پہلے قرآنی آیات کو پیش کیا جائے، پھر سرکار محمد و آل محمد کے ارشادات اور فرمائشات کو پیش کیا جائے گا، اور آخر میں نماز نہ پڑھنے کی جو رذائل ہیں، جو عذاب ہیں، جو عقاب ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا جائے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بے نمازی بن جائے، کوئی اللہ کی اطاعت سے جو منہ پھیرے ہوئے ہے وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جائے، اور پیغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق ہم اجر بے حساب کے مستحق قرار پائیں، جیسا کہ ملا یحضر الفقیہ میں حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے پیغمبر اکرم کی وہ وصیت نقل کی ہے جو حیدر قرار کو آپ نے فرمائی تھی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں یا علی لن یہد اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، یا علی اگر آپ کے ذریعے خداوند عالم ایک گمراہ کو راہ راست دکھا دے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائے تو اس کا اجر و ثواب اتنا عظیم ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو لہذا اگر خلوص نیت ہو تو کثرت و قلت پر نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خالق کائنات کے اجر و ثواب پہ نظر ہونی چاہیے۔ اگر سامعین تھوڑے ہیں، اگر حاضرین کم ہیں، لیکن اگر وہ کام کے ہیں تو ایک آدمی پر بھی اثر ہو جائے تو آدمی کی بخشش کے لیے، نجات دارین کے لیے وہ کافی بھی ہے اور وافی بھی ہے، اور انشاءاللہ کئی دل و دماغ کی بیماریوں کے لیے شافی بھی ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ نماز وہ واجب ہے، وہ فریضہ اسلامیہ ہے کہ جس کے بارے میں خالق کائنات نے کہیں 100 کے لگ بھگ مقامات پر کہیں نماز کا حکم دیا ہے، کہیں نمازیوں کی تعریف کی ہے، کہیں اخلاص فی الصلاۃ کا حکم دیا ہے، کہیں ترک صلاۃ کی مذمت کی ہے۔ تو الغرض یہ نماز ہی وہ ہے کہ جس کا بار بار قرآن میں تذکرہ نظر آتا ہے۔ اقیم الصلاۃ بار بار خالق کائنات اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اگر ایک بار بھی خالق کائنات حکم دے دیتا اس کی تعمیل واجب تھی، لیکن خالق اکبر نے بار بار حکم دے کر
نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس لیے خالق کائنات پیغمبر اکرم کو بھی حکم دیتا ہے کہ میرا حبیب ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ بار بار یاد دہانی کراؤ۔ آپ کا یہ بار بار یاد دہانی کرانا، آپ کا ایک بات کو بار بار تکرار کے ساتھ بیان کرنا یقیناً مومنوں کو فائدہ دے گا۔ لہذا خالق کائنات کا اتنی بار نماز کا حکم دینا، نمازیوں کے فضائل بیان کرنا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی اس دلیل ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت بھی ہے، بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ کہیں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن نجات پائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ڈر ڈر کر پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا وہ پڑھتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خالق کائنات کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور ڈرتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو نماز پڑھی ہے آیا معبود کی شان کے شایاں بھی ہے یا نہیں ہے، وہ خالق اکبر کی بارگاہ میں قبول ہونے کی لیاقت بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ تو بہرحال اس سے واضح ہو گیا جو بندہ مومن ہے وہ کبھی تارک صلاۃ نہیں ہو سکتا، وہ خالق کائنات کس تاکیدی حکم کو کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کے وجوب کا قائل نہیں ہے، اگر نماز کو واجب نہیں سمجھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر واجب سمجھ کے نہیں پڑھتا وہ فاسق و فاجر ہے۔ تو بہرحال خالق اکبر نے واضح کر دیا، فرماتے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور اپنے آپ کو مشرک نہ بناؤ۔ اس سے پتہ چلا جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ خالق اکبر کی نگاہ قدرت میں مشرک ہے۔ یہ شرک ان شرکا لظلم عظیم، اور خالق اکبر نے ایک اور جگہ وضاحت کر دی کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ حضرت لقمان کی زبانی کہلوایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ اور خالق اکبر نے فیصلہ کر دیا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر خدا لعنت بھیجتا ہے۔ اور جب پیغمبر خالق اکبر نے اس کو شرک قرار دیا تو پتہ چلا اگر شرک کی لعنت سے بچنا ہے تو پھر نماز ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ شرک فی ذات بھی ہے، شرک فی طاعت بھی ہے، شرک جو ہے وہ فی توکل بھی ہے، شرک فی العبادت بھی ہے، شرک فی الافعال بھی ہے۔ تو بہرحال ہر قسم کے شرک سے دامن بچانا شرک جیسی لعنت سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ ما بین الاسلام والکفر الا ترک الصلاۃ، اگر اسلام اور کفر کا فاصلہ ناپنا چاہو تو صرف نماز کو دیکھ لو، اگر نماز ہے تو پھر اسلام بھی ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز
کفر و اسلام کے درمیانی حد فاصل کا دوسرا نام ہے۔ پتہ چلا جو نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور پیغمبر اکرم نے واضح کر دیا جو نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے وہ کافروں کے حکم میں ہیں۔ لہذا کہیں فرمایا الصلاۃ عمود الدین، دین کے ستون کا نام نماز ہے۔ اگر یہ ستون ہے تو دین بھی ہے، اور اگر ستون گر گیا تو پھر دین بھی گر جائے گا۔ یعنی جس کی نام اعمال میں نماز نہیں ہے وہ سمجھ لے اس کے نام اعمال میں دین بھی درج نہیں ہے۔ تو بہرحال جہاں تک نماز کے فضائل کا تعلق ہے ہمارا قرآن بھی چھلک رہا ہے، 14 کے فرمان سے ہماری کتب حدیث بھی چھلک رہی ہیں۔ بعض روایات میں یہاں تک دیکھا ہے، جیسا کہ کتاب انوار المجالس مطبوعہ ایران میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر آدمی کے پاس ایک کوٹھا سونے کا بھرا ہوا ہو اور راہ خدا میں لٹوا دے، غرباء و مساکین میں تقسیم کر دے، جو ثواب ملے گا اس سے ایک حج ادا کرنا افضل ہے، اور پھر 20 حجوں کا ثواب ایک طرف اور ایک نماز فریضہ کا صحیح معنوں میں ادا کرنے کا ثواب ایک طرف، 20 حجوں کا ثواب ایک فریضہ نماز کے برابر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی لوگ حج پہ جاتے ہیں اور نمازیں کئی وجوہ کی بنا پر باطل کر بیٹھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ سفر حج اختیار کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے انہیں کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے۔ لہذا نماز 20 حجوں سے ایک نماز فریضہ کا ادا کرنا افضل ہے۔ اور جہاں پہلے پروگرام میں حضرت صادق آل محمد کا یہ فرمان نقل کیا جا چکا ہے کہ امام فرماتے انی لا اعلم عملا بعد المعرفت افضل من هذه الصلاة، کہ میں اقلیم امامت کا چھٹا تاجدار عالم علم لدنی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں جانتا کہ معرفت خدا بندی کے بعد، معرفت اصول عقائد کے بعد اس نماز سے کوئی عمل افضل ہے۔ تو پتہ چلا کہ معصومین کی نگاہ امامت میں، نگاہ عصمت و طہارت میں نماز افضل الاعمال ہے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ تمام احادیث میں یہ حقیقت وارد ہے کہ بروز قیامت اصول دین کے بعد، اصول ایمان کے سوال و جواب کے بعد جو پہلا سوال بندے سے کیا جائے گا فروع دین میں سے وہ نماز ہوگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یسأل عن العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن قبلت قبل ما سواہا وإن ردت رد ما سواہا۔ اصول دین کے بعد، اصول دین و مذہب کے بعد جب فروع دین کی نوبت آئے گی تو پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا کہ اگر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اور اگر پڑھی تھی تو صحیح طور پہ پڑھی تھی یا غلط پڑھی تھی، قابل قبول پڑھی تھی یا قابل رد پڑھی تھی۔ اگر نماز ہو گئی قبول تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ نماز رد ہو گئی تو سارے عمل مردود ہو جائیں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نماز صرف عبادت ہی نہیں بلکہ دوسری عبادتوں کی قبولیت کی شرط اعظم بھی ہے۔ اسی بنا پر کسی فارسی شاعر نے پیغمبر اکرم اس فرمان کا ترجمہ یوں کیا ہے روز معاشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود
قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے یعنی اصول عقائد کے بعد جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز ہو گئی قبول تو سارے عمل قبول، اور اگر خدا نخواستہ نماز رد ہو گئی تو سارے عمل مردود ہو جائیں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہوں، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے، وہ باغی بھی ہے، وہ طاغی بھی ہے، اور جو فاسق فاجر ہے وہ متقی نہیں ہے، اور جو متقی نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہذا پتہ چل گیا کہ نماز فریضہ ادا کرنا تمام اعمال و عبادات میں سے افضل عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات یہ فرماتا ہے بار بار کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، مومن وہ ہوتے ہیں جو باقاعدہ نمازیں ادا کرتے ہیں، اور نماز کی شرط ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ جس بندے پر نماز واجب ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو جیسا بھی عرض کیا جا چکا وہ مشرک اور کافر کا کہلائے گا، وہ مومن کہلانے کا روادار نہیں۔ اور جس پر زکوٰۃ مال واجب ہو جائے اور وہ ادا نہ کرے، اس کی خوراک اس رزق سے ہے، اس مال سے ہے جس میں غرباء اور مساکین کا حصہ ہے۔ کپڑے ہیں تو اس مال سے خریدے گئے ہیں جس میں غرباء اور مساکین، یتامہ اور بیوگان کا حق ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو گویا یوں کیوں نہ کہوں کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے، اور نماز کا دار و مدار زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہے۔ لہذا جب زکوٰۃ کا تذکرہ ہوگا اس کے بے انشاءاللہ فضائل بھی پڑھے جائیں گے، اہمیت بھی بیان کی جائے گی۔ اب صرف چونکہ نماز کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ معصومین نے نماز کتنی فضیلت ادا کی ہے کہ جہاں تک فرمایا کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہ ہماری شفاعت کا مستحق ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا لا ینالو شفاعتنا من استخف بصلاۃ، جو نماز کو معمولی سمجھ کے نہیں پڑھتا وہ یقین سمجھے ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ لہذا اگر محمد و آل محمد کی شفاعت درکار ہے، ان کی سفارش درکار ہے، تو نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ اگر مومن کہلانا ہے تو زکوٰۃ نماز ادا کرنا پڑے گی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو نماز ادا کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر خالق کائنات کی بارگاہ سے اجر و حساب، اجر و ثواب بے حساب حاصل کرنا ہے تو نماز کے علاوہ کوئی اس کا طریقہ کار نہیں ہے۔ الغرض مومن ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے تو پھر وہی نماز ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو اور اس میں 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ آدمی اگر نہائے دھوئے غسل کرے، جس طرح اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، تو جو آدمی پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز پنجگانہ اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ اس کے نام عمل میں بھی کسی گناہ کی کثافت اور نجاست باقی نہیں رہتی۔ لہذا نماز کیا ہے؟ یہ ثواب بے حساب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے، بخشش کائنات، بخشش گناہان کا واحد ذریعہ ہے، خالق اکبر کو خوش کرنے کا سبب وحید ہے۔ الغرض
اگر نماز ہے تو سب کچھ ہے، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے اور سب کچھ ہے، عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ نماز نہیں ہے تو شقاوت کے سوا، نحوست کے سوا، بغاوت کے سوا، شقاوت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ نماز کے فضائل میں اس کے ترک کرنے کی مذمت کی بھی بعض حدیثیں آ گئی ہیں، لیکن ان کی حیثیت ضمنی تھی۔ اب میں باقاعدگی کے ساتھ عرض کروں گا کہ ترک صلاۃ کا نام کہیں جو ہے وہ فسق ہے، نماز نہ پڑھنے کا نام کہیں بغاوت ہے، کہیں شقاوت ہے اور کہیں تغاوت ہے۔ الغرض جو نماز نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں متقی ہونا تو بڑی بات، مومن ہوں کہلانا تو بڑی بات، وہ ایک شریف آدمی کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ زندگی از بہرے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ خالق کائنات نے یہ زندگی جو دی ہے تو بندگی ادا کرنے کے لیے دی ہے۔ جو بندہ کہلا کر خالق اکبر کی بندگی نہیں ادا کرتا، اس کی چوکھٹ پر جبین نیاز نہیں جھکاتا، وہ بندہ نہیں بلکہ بندہ گندا ہے۔ وہ بندہ کہلانے کا روادار نہیں بلکہ حقیقت میں وہ گندا ہے، اور اس کی زندگی نہیں بلکہ حقیقت کی اینک لگا کر دیکھا جائے تو وہ شرمندگی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو اور میرے بزرگو، عبادت کی حد کیا ہے؟ عبادت اور عاجزی کی آخری حد یہ ہے کہ آدمی کے تمام اعضاء میں سے سر جو ہے وہ پرغرور ہوتا ہے۔ آدمی سوتا ہے تو بھی چاہتا ہے کہ تکیہ سر کے نیچے رکھے تاکہ اس کا سر بلند رہے۔ ساکھ سب سے زیادہ حقیر ہے، آدمی اس کو پاؤں کے نیچے رونتا ہے۔ لیکن عبادت میں کیا ہے، نماز میں کیا ہے؟ مختلف ارکان ہیں، مختلف واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ آداب ہیں، اور نماز کا رکن اعظم جو ہے وہ سجدہ ہے کہ آدمی اپنی پیشانی خاک پہ رگڑتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کے در سامنے اپنی بندگی، اپنی عاجزی، اپنی درماندگی اور اپنی عبادت اور سعادت کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سب حالتوں سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب پیشانی خاک پہ رکھ کر خالق کائنات کی چوکھٹ پر سجدہ نیاز ادا کرتا ہے۔ تو بہرحال جو اللہ کی بندگی ادا نہیں کرتا، جو سر تسلیم خم نہیں کرتا، جو خالق اکبر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ بندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ پیغمبر خاتم بے نماز کو اپنا امتی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کافر قرار دیتے ہیں، اور آل محمد جن کی شفاعت کے بھروسے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ سرکار محمد و آل محمد ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہمارے گناہ بخشوائیں گے، ہمیں رہتی نمبروں پر پاس کرا کے جاگیر جنت کا پٹا دلوائیں گے، انہیں واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاۃ، اگر نہ اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے تو ہماری شفاعت کی توقع نہ رکھنا، ہماری سفارش کی امید نہ رکھنا، کیونکہ ہم اس بندے کی کبھی سفارش نہیں کریں گے جو نماز کو معمولی سمجھ کے ادا نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آخری وقت میں جناب ابو بصیر راوی ہے کہ جب امام کے آخری لمحات حیات تھے تو آخری فکرہ یہی فرمایا تھا کہ ہمارے شیعہ کہلانے والوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ جو نماز کو معمولی سمجھ کے نہیں پڑھے گا،
ہم آل محمد اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ حیدر کرار نے آخری الفاظ جو اپنی وصیت کے فرمائے اور اپنے موت کے منہ میں جانے سے پہلے جو الفاظ ادا فرمائے وہ نہج البلاغہ میں مولا کی وصیت موجود ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، بلکہ کئی روایات میں موجود ہے ہر نبی کا آخری پیغام یہی رہا ہے، ہر امام کا آخری کلام یہی رہا ہے کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معصومین کی نگاہ میں نماز سے زیادہ کوئی قیمتی کوئی مال و متاع نہیں ہے۔ اب آؤ، اگر آپ کو شک ہے کہ یہ حدیثیں شاید صحیح نہ ہوں، میں عرض کرتا ہوں سورہ مدثر پڑھو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی شفاعت کرنے والے کبھی شفاعت نہیں کریں گے۔ چنانچہ خالق کائنات قرآن مجید کی سورہ مدثر میں خبر دیتا ہے وفی جناتیں یتساءلون عن المجرمین، جنتی جب جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اور جہنمیوں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے گی تو یہ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ ما سالہ کا قوم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی۔ اللہ خود بیان فرما رہا ہے جو واقعہ قیامت کے بعد ہونے والا ہے، وہ خالق اکبر نے اپنے علم ازلی و ابدی کی بنا پر پہلے سنا دیا اور بتا دیا۔ فرماتا ہے جب جنتی سوال کریں گے کہ تمہیں کون سے وہ عیب تھے، وہ کون سے تمہارے گناہ تھے جو تمہیں جہنم میں لے گئے، تو قالو، جہنمی جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم میں پہلا عیب یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب تو واضح ہو گیا کہ جہنمی خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے جہنم میں جانے کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم دار دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی خالق اکبر نے ہمارے مال و دولت میں فقراء، مساکین، یتامہ، بیوگان وغیرہ وغیرہ کا جو حق واجب کیا تھا ہم وہ حق ادا نہیں کرتے تھے تو غریبوں کا حق دباتے تھے، یہ دوسرا عیب۔ اور تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم کھیلنے کودنے والوں کے ساتھ کھیلتے کودتے رہتے تھے، کبھی شکار کا بہانہ، کبھی لڑائی بھڑائی کا بہانہ، کبھی مرغ اور بٹیرے لڑائے جا رہے ہیں، کبھی ریچھ اور کتے لڑائے جا رہے ہیں، کبھی سینما بینی ہے، کبھی جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اور کھیل کود کے ہیں، نقوش محافل ہیں، ان میں مشہور رہتے تھے اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اگر کوئی کہتا تھا قیامت کے لیے تیاری کرو تو ہم کہتے تھے کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، ہم بابے دادے سے سنتے رہے قیامت آئے گی قیامت آئے گی، آج تک نہیں آئی تو بس کبھی نہیں آئے گی، ہم قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، اسی حالت میں ہم مبتلا رہے حتیٰ کہ موت نے آ کر ہمارا گلا دبا دیا۔ وہ چیز آ گئی جس کا نام یقین ہے، یعنی موت۔ خالق فرماتے جن میں یہ چار قسم کے عیب پائے جائیں گے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور قرآن اور نبی اور آل محمد کے فرمان سے ثابت ہے کہ شفاعت کرنے والے
سب سے پہلے نبی ہوتے ہیں، پھر نبیوں کے وسیع یعنی امام ہوتے ہیں، پھر شہداء ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، عباد اللہ صالحین یعنی مومنین کاملین ہوتے ہیں۔ ان شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ شفاعت کرنے والے شفاعت تو کریں گے پر ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا ان کی شفاعت کرے گا نہیں، اور یہ مفہوم صحیح ہے کیونکہ خالق اکبر نے جن کو اجازت دی ہے ان کی شفاعت کو کبھی رد نہیں کرتا، اور وہ شفاعت کرنے والے پہلے خالق اکبر کی منشا کو دیکھتے ہیں پھر شفاعت کرتے ہیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ اسی کی شفاعت کرتے ہیں جس کے بارے میں خالق کی رضا معلوم کر لیتے ہیں۔ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کی سرکار میں شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے بعد؟ لہذا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت کرنے والے ایسے بدبختوں کی شفاعت ہی نہیں کریں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ و خمس ادا نہیں کرتے تھے، اور کھیلنے کودنے والوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں مشغول رہتے تھے، اور قیامت پر بھی یقین اور عقیدہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کی تکذیب کرتے تھے۔ تو خداوند عالم محفوظ فرمائے اب تو ظاہر ہو گیا اللہ دے قرآن اتے گل مک گئی کہ نماز اتنی اہم ہے، اگر نماز ہے تو آدمی شفاعت کا مستحق ہے، اور اگر نماز نہیں تو آدمی شفاعت معصومین کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اور کون ماں کا لال ایسا ہے جو سرکار محمد و آل محمد کی شفاعت کے بغیر، ان کی سفارش کے بغیر، ان کے ریتی نمبروں پر پاس کرانے کے بغیر براہ راست جنت میں چلا جائے؟ اس لیے معصومین نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بدبخت آدمی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز نہیں جھکاتا۔ سید الشہداء نے ساری دنیا کا انکار کر کے خالق اکبر کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر کے اور گردن جھکا کے بقول ڈاکٹر اقبال یہ پیغام دیا کہ ماں سے واللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست، کہ مسلمان اگر غلام ہے تو اللہ کا ہے، اگر بندہ ہے تو خالق کائنات کا ہے۔ لہذا اگر کوئی ظالم، اگر کوئی یزید، اگر کوئی پلید، اگر کوئی انید، کوئی فرعون، کوئی شداد، کوئی نمرود اللہ کے بندے کی گردن کو، اس کے سر کو اپنی چوکھٹ پہ جھکانا چاہے تو امام برحق نے، سید الشہداء نے، قافلہ سالانہ نے، اس محبت خدا نے دنیا کو واضح کر دیا، دنیا پر ظاہر کر دیا کہ یہ گردن کٹوائی جا سکتی ہے، نو کے نیزہ پہ بلند کرائی جا سکتی ہے، پھر دیار و امسار میں پھروائی جا سکتی ہے، پر کسی ظالم کی چوکھٹ پر جھکائی نہیں جا سکتی۔ اس سے پتہ چلا کہ معبود کائنات میں صرف ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، گردن جھکانے کے لائق ایک ہے، جو اللہ کی بارگاہ پر، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی چوکھٹ پر جبین نیاز نہیں جھکاتے۔ خالق ان کو یہ سزا دیتا ہے کہ ہر آستانے پر، ہر جنڈی کے سامنے، ہر بت کے سامنے، ہر متکبر کے سامنے، ہر سردار کے سامنے، ہر حاکم سردار کے سامنے گردن جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ یہ گردن، یہ پیشانی اگر خالق اکبر کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو پھر کسی سردار کے سامنے، کسی حاکم کے سامنے، کسی بڑے سے بڑے جو ہے وہ ہے زپڑا جو ہے حاکم اور مالدار کے سامنے، ذمہ دار کے سامنے، ظالم و جبار کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اور جو اللہ کے سامنے گردن نہیں جھکتی وہ پیروں فقیروں کے احسانوں پہ جھکتی ہے، اپنے پیروں کے پیروں پہ جھکتی ہے، قبروں پہ جھکتی ہے، مزاروں پہ جھکتی ہے، سرداروں کے سامنے جھکتی ہے، اور لوگ اس کو پائے استحقار سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے جو آخرت سے پہلے خالق اپنی عبادت نہ کرنے والوں کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے دیتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بعد گدیوں پر جاتے ہیں اور ان کے متولیوں کے قدموں پہ سر رکھ کے ان کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، بلکہ سندھ میں ایسے بازارات موجود ہیں کہ جن کے متولی ہندو ہیں، لیکن خالق کے اکبر کو سجدہ نہ کرنے والے ہندوؤں کے نجس پاؤں پر سجدہ کر کے اپنی سزا پاتے ہیں اور دھتکارے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے، اپنے ہندو آقاؤں کے قدموں پر پیشانی جھکا دیتے ہیں، پر خالق اکبر کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں انبیاء و مرسلین، بلکہ سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، امیر المؤمنین، امام المتقین، لنگر آسمان و زمین، زین العابدین، سید الساجدین، باقر علم نبیین جیسی ہستیاں سجدے کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں رکعتیں ادا کر کے پھر بھی کہتے ہیں اے معبود برحق ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے پروردگار، اے معبود عالم، جو تیری عبادت کا حق تھا ابھی ہم نے ادا کیا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات کو عاجزی پسند ہے، اس کو تکبر پسند نہیں ہے، اس لیے فرماتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، الکبریاء ردائی من نازانی فی ردائی الکی ہے فی ناری ولا ابالی، بڑائی کی چادر میری چادر ہے، جو میرے ساتھ اس میں جھگڑا کرے گا، میرے مقابلے میں بڑا بننے کی کوشش کرے گا، اس کو جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا یہ کون ہے اور کس خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ تو جتنی اللہ کی عبادت کی جائے، جتنا اس کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو گرایا جائے، جھکایا جائے، خالق کائنات اتنی عزت اور عظمت عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت تو بس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا خالق مالک پالک ہے، اور اس کے رسولوں کے لیے ہے یا پھر اہل ایمان کے لیے ہے۔ جتنا جس کا ایمان بلند اتنا اس کی شان بلند، جتنا جس کا ایمان بلند، معرفت پروردگار بلند، اتنا اس کا مقام بلند۔ تو لہذا پتہ چلا کہ اللہ کی سرکار وہ سرکار ہے کہ جتنا اس میں آدمی جھکتا جائے، جتنا عاجزی بندگی کا ثبوت اور اظہار کرتا جائے، خالق کائنات میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، اس کی شان بڑھتی ہے، کبھی گھٹتی نہیں ہے۔ خالق کائنات ہمیں دعا ہے کہ اپنی عبادت کرنے کی، اطاعت کرنے کی، نماز خدا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نماز واجب الگ ہے،
نوافل الگ ہیں، نماز شب الگ ہے، وتر الگ ہے، شف الگ ہے، اس کے علاوہ نوافل شب و روز کے الگ ہیں۔ خداوند عالم جتنی توفیق عطا فرمائے، جناب حیدر کرار نماز فریضہ الگ ہو، ان کے نوافل الگ ہو، نماز شب کی 8 رکعتیں الگ ہو، نماز شف کی 2 رکعتیں الگ ہو، 1 رکعت وتر کی الگ ہو، یہ کل بن گئی 51 رکعتیں، ان کے سجدے 102 بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ 24 گھنٹوں میں جناب حیدر کرار شیر کردگار بعد النبی سب لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہستی 1000 رکعت یومیہ پڑھتے تھے، اور جن کے سجدے 2000 ہوتے ہیں، تو میں کیوں نہ کہوں کہ جناب امیر المومنین 2102 سجدے 24 گھنٹوں میں خالق اکبر کی بارگاہ میں ادا کر کے پھر بھی فخر نہیں کرتے، سر افتخار بلند نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ما عبدتو کا حق کا عبادتک، اے پروردگار جو تیری عبادت کا حق تھا ابھی تو علی نے ادا کیا ہی نہیں ہے۔ اس شان پہ جان قربان کرنے کو دل چاہتا ہے، اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی سعادت، لیکن پھر بھی فخر نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو مولا علی کو خدا کہتے ہیں، جو مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ مولا علی کا تقابل کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے یا مولا علی بڑے ہیں، ان کو خدا توفیق دے مولا علی کا عمل بھی دیکھیں، اور اگر خدا مزید توفیق دے تو مولا علی کا خطبات اور ان کے کلمات بھی پڑھیں جو نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہیں، جو اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں یوں کہہ کر متعارف کراتے ہیں، الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، اے اللہ میں علی کی عزت سے اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا خدا ہے، تو میرا معبود ہے، اور اس سے بڑھ کر غفا بھی فخرن ان تکون علی ربا، اور اس سے بڑھ کر میرے لیے مقام فخر و افتخار کیا ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ کردگار ہوں۔ الہی وجدتک کما احب فاجعلنی کما تحب، اے پروردگار جیسا میں علی چاہتا تھا ایسا تجھے بے مثل و بے مثال خدا پا لیا، اللہ پا لیا، معبود و مسجود پا لیا۔ اب میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، میری التجا ہے، میری استدعا ہے کہ تو بھی ہمیشہ مجھے اس حالت میں رکھ جو تجھے پسند ہے۔ تو یا اللہ مجھے ایسا بنا جس طرح تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب حیدر کرار جیسی ہستی یا کہتی ہوئے نظر آئے ہم کس باغ کی مولی ہیں، کس باغ جس جو ہے درخت کی ٹہنی ہیں اور کس باغ کا پتا ہے، بہرحال ہمیں بھی حیدر کرار کی طرح بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرنی چاہیے، یہ استدعا کرنی چاہیے، یہ التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنا قابل فخر بندہ بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ جس طرح ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جیسا نبی کوئی نہیں، ہم اس قابل بنا کہ نبی اعظم بھی فخر کریں میری امت جیسی امت کوئی نہیں۔ اور جب ہم مولا متقیان امیر مومنان اور ان کی اولاد طاہرین اور طیبین کی امامت پر، زعامت پر، خلافت پر، وصایت پر، ولایت پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اماموں جیسا امام کوئی نہیں، یا اللہ انہی کا واسطہ ہمیں اس قابل بنا کہ محمد و آل محمد بھی فرمائیں ہمارے غلاموں جیسا شریف غلام کوئی نہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سدھر جائے گی، جاگیر جنت کا پٹا بھی مل جائے گا،
اور جہنم سے نجات کا پروانہ بھی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ ازلفت الجنت للمتقین والدار والعاقبۃ للمتقین، اگر جنت بنائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے، قریب لائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے، سجائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے، لہذا جنت متقیوں کے لیے ہے اور مولا علی امام المتقین ہیں۔ جنت مومنوں کے لیے ہے تو علی امیر المومنین ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ بروز قیامت ہم ہر آدمی کا حشر نشر اس کے امام کے نام کے ساتھ کریں گے۔ ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہے، ہماری آرزو یہ ہے کہ خالق کائنات بروز قیامت ہمیں حیدر قرار کے غلاموں میں معشور فرمائے، جو قسیم الجنت والنار بھی ہیں، امام اہل الجنت و امام الابرار بھی ہیں، ابو الائمۃ الاطہار بھی ہیں، اور خاتون قیامت کے شوہر نامدار بھی ہیں۔ اگر ان کے غلاموں میں ہمارا حشر ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری آخرت سنور جائے گی، عاقبت سدھر جائے گی، اور ذالک هو الفوز العظیم، اور اس سے بڑی کائنات میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔